اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم نہیں انصاف کرو گے، فی الیتامیٰ، یتیموں میں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتیں، ان لڑکیوں کے مال اور ان کی جمال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو مہر دیتے اور نہ اس کے دوسرے حقوق ویسے ادا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا ہے کہ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، مَا طَابَ، جو اچھی لگے، لَكُمْ، تمہیں، مِنَ النِّسَاءِ، خواتین میں سے، مَثْنَىٰ، 2، وَثُلَاثَ، 3، وَرُبَاعَ، اور 4۔ اور اس آیت سے یہ دلیل ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جمہور علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے لیے بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں اپنے حرم میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، آپ کو خاص طور پر اجازت دی گئی تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت سے بصراحت یہ مسئلہ ثابت ہے۔ امام ابن کثیر اور امام شافعی نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ غیلان بن سلمہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 کا انتخاب کر لو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کرو گے، فواحدۃ، پھر ایک ہی۔ اس سے بعض لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیوں کے ناجائز ہونے پر استدلال کیا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر ایک ہی، اور یا تو پھر لونڈی۔ اور اس کے ساتھ وہ دوسری آیت بھی ملا دی جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کی 129 آیت میں، وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کہ تم ہرگز عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس بات پر حریص بھی ہو، یعنی اگر تم چاہو تو پھر بھی تم ان میں برابری اور عدل نہیں کر سکتے۔ تو اب اس سے ان 2 آیتوں کو ملا کر کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی کرو، اور پھر یہ دوسری آیت کہ تم ہرگز عدل نہیں کر سکتے، ان دونوں کو ملا کر اور فیصلہ یہ سنا دیا جاتا ہے لہٰذا ایک ہی کرنی ہے اور جائز ہی نہیں ہے۔ یہ استدلال اسی طرح ہی ہیں جس طرح قرآن مجید کے ایک اور آیت سے کیا جاتا ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی کیفیت میں ہو۔ اب لا تقربوا الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ آگے شرط بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نے نشہ کیا ہوا ہو۔ اب عام طور پر لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ نماز پڑھیں تو وہ خود کہہ دیتے ہیں قرآن میں لکھا جی ولا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب وہ جو اگلی کیفیت ہے وہ بیان نہیں فرماتے، کیونکہ یہ جو دوسری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے تھے کہ تم عورتوں میں انصاف ہرگز نہیں کر سکتے، اس کا تعلق دلی میلان کے ساتھ تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک کی طرف اتنا جھک جاؤ کہ باقیوں کو بالکل ہی معلق کر دو، بالکل ہی چھوڑ دو، بالکل ہی رابطہ ہی اور تعلق ہی نہ رہے۔ تو برابری سے یہاں مراد یہ ہے کہ نان نفقے کے اعتبار سے، تقسیم کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے، شب بستری کے لحاظ سے یہ معاملات میں برابری کرنی ہے۔ باقی رہا دل کا معاملہ تو وہ تو ہو سکتا ہے کسی کی طرف زیادہ مائل ہو، کسی کی طرف زیادہ مائل نہ ہو، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس میں تم عدل نہیں کر سکتے۔ اور اس بارے میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں دنیاوی معاملات میں اپنی بیویوں کے درمیان میں عدل کرتا ہوں لیکن مجھے ان میں عائشہ زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے۔
تو یہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے، دل کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں عدل ہے اور وہ کیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ناممکن ہو۔ ذالک ادنیٰ ان اللہ تعولوا، اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ یعنی اگر کسی کے خوف سے کہ وہ اتنا عدل بھی نہیں کر سکتا جتنا واجب ہے، کہ رات رہنے اور نان نفقے میں برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ دلی محبت اور میلان اور صحبت میں تو برابری ممکن ہی نہیں، تو ایک ہی بیوی رکھے یا لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ تو بہرحال اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلے ہی جو سارا اس کا خلاصہ ہے کہ خواتین وہ جو نکاح میں لوگ رکھ لیا کرتے تھے، جو لونڈیاں ہوتی تھیں، یا ان کو خاص طور پر جو یتیم ہوا کرتی تھیں، پھر ان کے اس طرح سے معاملات نہیں دیکھے جاتے تھے، یا ان کا وہ خیال اور نہیں کیا جاتا تھا جس طرح باہر سے کیا جاتا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ تم اور سے کر لو۔ اور دوسرا عدل بہرحال یہ شرط ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان دو شادیاں کرتا ہے یا تین کرتا ہے اور پھر ان کے درمیان عدل نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کسی کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں عدل نہ کرے، تو روز قیامت جب وہ اٹھے گا تو اس کا ایک حصہ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا، یعنی وہ کام نہیں کر رہا ہوگا، اور اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس نے دنیا میں عدل نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔